درود پاک بآواز بلند۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا صاحب الدارین۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بڑا سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گوں خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے فاضل دوستوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ بڑی دیر سے اس محفل پاک کو سجا کر بیٹھیں، اللہ ہر سانس پر کروڑ نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین محترم، خالق کبریا نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ وہ رسول آ کر امت کی رہنمائی فرمائے اور پھر امت جو ہے اللہ کو بھی مانے اور رسول کو بھی مانے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ پہلا درجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جاننے والے بہت تھے جو صرف جانتے تھے، اور اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ان کو پہچان محبوب کی ایسے کروائی گئی کہ جس طرح اپنی اولاد کی پہچان ہوتی ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ اکبر۔ لیکن جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مان لیا، ماننے کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ اب نبی کی تعظیم کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور ایمان اور نبی کی تعظیم اور توقیر کے بعد جو درجہ ہے وہ پھر ہے عبادت کا درجہ۔ کیا کس کا درجہ ہے؟ اگر اس آیت کریمہ کو امت مسلمہ سمجھ لے تو بہت سارے مسائل اختلافی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ فرمایا رسول کو ماننا ہے، رسول کو ماننے کے بعد نماز نہیں پڑھنی، نماز کا طریقہ رسول سے پوچھنا ہے۔ روزہ نہیں رکھنا، روزے رکھنے کا طریقہ رسول سے پوچھنا ہے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا درمیان میں رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر ہے، اس کے بعد پھر صبح و شام اللہ کا ذکر ہے۔ حاضرین محترم، یہ جملہ دل کے کانوں سے سن لینا کہ اگر رسول اللہ کی امت میں سے کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وہ فتویٰ دے گا یہ فاسق ہے، دنیا کا ہر مفتی یہ فتویٰ دے گا نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے،
حج نہ کرنے والا توفیق کے باوجود فاسق ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا توفیق کے باوجود اللہ اکبر فاسق ہے۔ کوئی کائنات کا مفتی اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، مگر رسول کا ادب نہ کرتا ہو، تعظیم مصطفیٰ نہ کرتا ہو، توقیر مصطفیٰ نہ کرتا ہو، رسول سے پیار اللہ اکبر نہ کرتا ہو، اللہ کی عزت کی قسم کائنات کا وہ مفتی اپنی قلم اٹھا کر کہے گا تو فاسق نہیں ہوا، تو کافر ہو گیا ہے۔ بے زبان نہ بولے، بڑی داڑھیوں والے بھی نہ بولے، جو زیادہ عزت دار ہے وہ بھی نہ بولے، جو رسول کا کمی ہے وہ بولے، جو چودھری ہے جو وڈیرا ہے وہ بالکل نہ بولے، وہ میرا مخاطب نہیں ہے۔ جو رسول کا سچا سچا غلام ہے، میرے نبی کے غلام ذرا پھر جملہ سن لینا، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ کرے، اللہ اکبر گناہگار ہے، فاسق ہے، مگر رسول کا ادب نہ کرے، رسول کا ادب نہ کرے، رسول کی اولاد کا ادب نہ کرے، رسول کے اصحاب کا ادب نہ کرے، رسول کی ازواج کا جو ہے وہ ادب نہ کرے۔ کائنات والو، ہم ان کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ آج اگر ہماری فورس ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، یار یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہے، انہوں نے ہماری سرحدوں کو محفوظ کیا ہے، رات ہم گہری نیند سوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ اگر یہ جملہ تجھ تک پہنچ گیا ہے تو پھر ان کو بھی تو سلام کرنا جو محمد کا تحفظ کرتے رہے۔ کوئی تیری سرحدوں کی حفاظت کرے تو اس کو سلام کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اپنی اولاد قربان کرتے رہے، اپنی پشتوں پر اللہ اکبر کوڑے سہتے رہے، اور جب میرے مصطفیٰ نے جنت کے اندر بلال کے لیے حوروں کی سردار کا انتخاب کیا تو اس نے مان سے کہا، یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آقا شاید آپ میرے لیے اپنی ذات کا انتخاب کریں گے، فرمایا نہیں تیرے لیے میرا کالا بلال ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ بلال جس کی طرف مدینہ اور مکہ کی عورتیں دیکھتی نہیں، میرے رسول نے کامل ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کہا سودا میں نے کیا ہے، پوچھنا بلال سے پڑے گا۔ پتنی بلال اس پر راضی ہوتا بھی ہے کہ نہیں، میرا بلال پتنی راضی، میرا بلال پتنی اس پہ راضی ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر رسول آئے اور آ کر صحابہ کو مبارکیں دے رہے تھے، تجھے بھی مبارک، تجھے بھی مبارک، تجھے بھی مبارک۔ آقا کس بات کی مبارک؟ کہا تیرے لیے حوروں کا میں نے انتخاب کیا ہے، بلال تجھے بھی مبارک ہو، تیرے لیے حوروں کی سردار ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی کی تفسیر عزیزی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا حضور ایک بات تو بتائیے، صبح کے وقت درختوں کے کنڈے لے کر میرے جسم میں توڑ دیے جاتے تھے، اللہ اکبر، دوپہر کے وقت مجھے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور رات ساری رات درے مارے جاتے تھے۔ فرمایا بلال کیوں کہنا چاہتا ہے یہ جملے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، یہ درے میں نے حوروں کے لیے اللہ اکبر سہے تھے، یہ کنڈے جو ہے میں نے حوروں کے لیے سہے تھے، یہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر میں حوروں کے لیے لیٹا تھا۔ آقا مجھے حوروں کی سردار نہیں چاہیے، مجھے تو نبیوں کا سردار چاہیے، مجھے حوروں کی سردار نہیں، مجھے نبیوں کا سردار چاہیے۔ چلیے حضور واپس آ جائیے اپنے موضوع کی طرف۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج کے اس پرفتن دور کو کے اندر بعض بندوں کو بڑی تفتیش خیال ہے ان کا، اور پریشانی ہے ان کو کہ توحید 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 توحید۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر توحید ہی اتنا اہم سوال تھا تو حاضرین محترم توحید کو تو ماننے والے فرشتے بھی تھے، توحید کو ماننے والا تو شیطان بھی تھا، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھنے والی بات ہے، توحید کو تو سارے ماننے والے تھے، توحید توحید سارے ماننے والے تھے۔ بھائی جس کو نبوت پر آبجیکشن تھا، اعتراض تھا،
وہ بھی توحید پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہا مالک صرف توحید چاہیے۔ فرمایا تیری پسند ہے کہ توحید چاہیے، میری پسند ہے کہ توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم چاہیے۔ توحید بھی ہو اور توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم بھی ہو، اور صرف جملہ کہا نہیں، تعظیم کر کے دکھوائی، اور پھر کہا سجدہ کس کو کرنا ہے؟ میرے نبی کو کرنا ہے، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ پھر آدم کو سجدہ کروایا گیا اور اتنی نازک تعظیم کروائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس تعظیم سے پہلے کچھ اللہ اکبر توحید کے پردے میں چھپے ہوئے تھے، کچھ توحید کے پردے میں۔ آپ کا قصور نہیں، وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے، ابھی آپ نے ایک اور نعت خوان بھی سننا ہے۔ سلام ہے یار آپ کی عزت کو، سلام ہے سنیو آپ کو، اللہ کی عزت کی قسم 10 منٹ بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ تو 11 بجے سے محفل سجا کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، نبی توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم ضروری ہے۔ یہ میری خواہش نہیں، یہ اس توحید والے کی خواہش ہے۔ کہا صرف توحید نہیں، توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم، اور پھر تعظیم کروائی، اور بڑی نازک سی تعظیم کروائی۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا، مگر جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں مالک، نہیں ذرا جاگیے گا۔ کہا نہیں مالک نہیں، تجھے سجدہ کروں گا، لیکن جس کو حکم دے رہا ہے نا، ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا، مجھ کو سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا تیری پسند کا نام عبادت نہیں ہے، میرے حکم کا نام عبادت ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری پسند کا نام عبادت ہے؟ فرمایا اگر جھک جاتا، حضور اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کے غلاموں ایک جملہ سمجھ آ جائے نا، ایک جملہ سمجھ آ جائے، ساری زندگی انسان کی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ کہا سارے سجدے قبول کروانے ہیں تو نبی کو ایک سجدہ کر لے۔ بھائی سارے سجدے قبول کروانے ہیں تو ایک سجدہ نبی کو کر لے۔ مولانا ذرا توحید کو پکڑ کے رکھیے گا، ذرا توحید کو پکڑ کے رکھیے گا، کہیں توحید آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ بھائی وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن الوجود ہے ہی نہیں، تو اتنا پریشان ہے کیوں؟ وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ مالا بدایت لہو مالا نہایت لہو، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو کل کی بات ہے۔ تو نہیں تھا تو توحید کا محافظ کون تھا؟ تیرا باپ نہیں تھا تو توحید کا محافظ کون تھا؟ تیرا دادا نہیں تھا تو توحید کا محافظ کون تھا؟ کہا توحید کا محافظ میں خود تھا، اور کائنات کو کہہ رہا تھا ہاں اگر سارے سجدے قبول کروانے ہیں۔ میں حیران ہوں یار، اگر آپ کو پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ ساری عبادتیں چھوڑنے والا فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا، اور رسول کی بے ادبی کرنے والا فاسق نہیں کافر ہے۔ کہا کرو سجدہ۔ حضور کیا رزلٹ آیا؟ ذرا توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کے غلاموں۔ کہا جنہوں نے سجدہ کیا، توحید کے ساتھ جنہوں نے سجدہ کیا وہ مقبول ہو گئے، توحید کے ساتھ جنہوں نے نبی کو سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گئے، مقبول ہو گئے، اور جنہوں نے توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم نہ کی۔ اگر نئی بات پہنچی تو میں پنجابی کا سہارا لے لیتا ہوں۔ اگر آپ تک بات نہیں پہنچی، میرے خیال ہے آپ عمیق گہرائی میں چلے گئے یہ جملے سن کر۔ یہ دعوت فکر ہے نا بھائی، جنہوں نے اللہ اکبر اتنے برس سجدے کیے تھے کہ امام غزالی فرماتے اگر اس ابلیس کی عبادت کو زمین پر پھیلایا جائے تو ایک رائی کے برابر جگہ رکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ فرمایا اگر قبول کروانے ہیں ایک کر لے، سارے قبول ہے۔ بھائی اس ایک سجدے میں تھا کیا؟ فرمایا وہ پہچان تھی کہ توحید کو ماننے والا کون ہے، توحید کا انکار کرنے والا کون ہے۔ میرے نبی کے غلاموں ایز اے لائر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قانون یہ کہتا ہے دلیل مضبوط ہوتی جائے دعویٰ ثابت ہوتا جاتا ہے، اور دلیل کمزور ہوتی جائے دعویٰ خود بخود کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
فرمایا مجھے تو جانتا کوئی نہیں تھا، اپنی دلیل کے لیے ان کو بھیجا ہے، چن چن کے بھیجا ہے، کہ اس کو سجدہ کر لو مقبول ہو، اس کو سجدہ نہ کرو مردود ہو۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، علماء کرام سے عرض کروں گا، میرا میسج پہنچا دینا، کیا ہمیں وہ توحید چاہیے جس کی آڑ میں نبیوں کی توہین ہو، یا وہ توحید چاہیے جس میں توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم ہو؟ وہ توحید چاہیے جس کے ساتھ نبی کی توہین ہو۔ رات بھی حضور میں چکوال میں عرض کر رہا تھا، مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں بالکل شارٹ کر کے وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے کو جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہیں، رسول بتا رہے تھے کہ قیامت کے قریب جنہوں لشکروں نے نکلنا ہے، میں لشکر والوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں، ان کی سواریوں کو بھی جانتا ہوں، مگر جو حضور کے محلے میں رہتا ہے، حضور کہتے ہیں میں اس کو نہیں پہچانتا۔ ایک دن حضور کی محفل سجی، سامنے آ کر کھڑا ہوگا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کے تو چہرے پر شیطان ناچ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جملہ یا رسول اللہ بڑا نیک ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس نے آتے ہوئے بھی حضور کو سلام نہیں کیا، اور جانے لگا پھر بھی حضور کو سلام نہ کیا۔ حضور نے فرمایا جانے والے ذرا رک جانا، تیرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں اس پورے مجمع میں سب سے افضل ہوں، میں عبادت گزار ہوں؟ کہا بالکل آیا ہے۔ رسول کے در سے نکلا، سیدھا مسجد گیا، جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے کوئی ہے جو اس کو واصل جہنم کر کے آئے؟ حد ہو گئی یار، بات کی حد ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کوئی ہے جو اس کو واصل، کیا سمجھاؤں یار، میں کہاں تک بات کروں رسول اللہ کے ادب کی؟ کوئی ہے اس کو واصل جہنم کر کے آئے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، دیکھا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ نماز میں تھا۔ فرمایا کوئی ہے؟ اب رسول نے سن لیا، رسول نے بلال صاحب سن لیا ہے نماز میں، رسول نے سن لیا نماز میں ہے۔ فرمایا کوئی ہے جو اس کو واصل جہنم کرے؟ امیر عمر اٹھے، رسول کہتے ہیں سارے آئے، ان کے آنے سے ان کو عزت ملی، میرا امیر آیا اس کے آنے سے اللہ اکبر میرے دین کو عزت ملی۔ امیر عمر اٹھے، اٹھ کر حضور تلوار نیام سے نکالی، دیکھا تو وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کے بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ فرمایا ابو بکر نے اس کو واصل جہنم نہیں کیا۔ واپس آ گئے، حضور نے فرمایا کوئی ہے؟ کوئی ہے تم میں؟ بھائی سنے تو صحیح میرا جملہ، کوئی ہے تم میں؟ گویا اس کا مطلب ہے یہ انتخاب ہے میرے مصطفیٰ کا۔ بھائی نہیں یہ بات کوئی نہیں، بات ساری اللہ کے فضل کی ہے کہ غازی علم الدین شہید لاہور سے روانہ ہوا تو میاں والی کی سرزمین پر مجذوب، نہ بولنے والا مجذوب آج بول رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ کہا مجذوب صاحب آپ تو ساری زندگی بولے نہیں ہیں، آج کیوں بول رہے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک اور دیوانہ آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا میاں والی کی سرزمین پر ایک اور دیوانہ آنے والا ہے، اور دو دیوانے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو واصل جہنم کرے؟ میرے مولا مرتضیٰ اٹھے، اللہ کی عزت کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے، بلال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہر تلوار چلوانے والا، بھائی ایک منٹ رک جائیں بیٹھ جائیں، ہر تلوار چلوانے والا
دوسرے کے چہرے کو دیکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں علی تلوار چلانے سے پہلے اس کی پشت کو دیکھتا ہوں, کہیں اس کی پشت میں کوئی مومن تو نہیں ہے. جس کی پشت میں کوئی مومن ہو, علی فرماتے ہیں میں تلوار نہیں اٹھاتا. فرمایا کوئی ہے تو جا کر اس کو واصل جہنم کرے. میرے مولا مرتضیٰ اٹھے, حضور فرماتے ہیں ہاں ہاں علی ٹھیک ہے تو کرے گا اگر تو نے اس کو پا لیا تو. اب میرے نبی کریم علیہ السلام جو غلام مولا مرتضیٰ گئے, دیکھا وہ جا چکا تھا, آ کر بتایا یا رسول اللہ اب یہاں حضور دو خیال ہے, توجہ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بڑا نیک ہوں. نہیں, اس پہ آبجیکشن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو اس کے اندر کا عمل ہے, یہ تو اس کے اندر کا عمل ہے. اس کی وجہ سے حضور نہیں کہہ رہے. اس نے آتے ہوئے بھی مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا, اس نے جاتے ہوئے بھی مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے دور کے اندر تمہیں بتا رہا ہوں, جس کے دل میں محمد کا ادب نہ ہو اس کی نماز کو نہ دیکھنا, اس کے روزے کو نہ دیکھنا, اس کے حج کو نہ دیکھنا. ہاں ہاں اگر دیوانہ ہو, حضور سے پیار کرنے والا ہو تو بس اس کی نسبت دیکھنا. فرمایا نماز چھوڑنے والا فاسق ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہو سکتا, لیکن رسول کی بے ادبی کرنے والا فاسق نہیں ہوگا. علماء فرمائیں گے یہ کافر ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور توجہ فرمائیے, 1.25 لاکھ کو چنا, سارے اصطفیٰ تھے, پھر 1.25 لاکھ میں مصطفیٰ کو چنا. سنیے حضور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. نبی کے لیے دیکھیں, آپ نے اس مسجد کے لیے خطیب اپائنٹ کرنا ہے. حاضرین محترم کوالیفیکیشن لکھی جاتی ہے, درس نظامی ہو, ایم اسلامیات ہو, عربی سمجھتا ہو, فارسی سمجھتا ہو. میں باہر کی کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا. حاضرین محترم اگر کوالیفیکیشن پوری ہو پھر آ کر وہ یہاں پر اپنا ٹیسٹ دیتا ہے. آپ میں سے ہر بندہ کیوں نہیں ٹیسٹ دے سکتا؟ بھائی نعرے نہ لگوائیں, میرے سوال کا جواب دے, وقت نہیں ہے. حضور آپ سارے مسجد کے خطیب کیوں نہیں بن سکتے؟ چلو حضور میں پنجابی چ پوچھ لینا, داڑیاں تو سمی رکھی ہوئی ہیں, ٹوپیاں تو سر تے وڈیاں پائی ہوئی ہیں جی, ایک بندہ نے امامہ باندھا ہوا ہے لیکن یہاں پر ٹیسٹ نہیں دے رہا. میں کہ بابا جی کیے گل ہے, کیوں نہیں ٹیسٹ دیں دے؟ کہ جی ڈگری کوئی نہیں, ڈگری کوئی نہیں. جب کہا ڈگری ہے تو 4-5 رہ گئے, ڈگری نہیں ہے تو 4-5 رہ گئے جن کے پاس ڈگریاں تھیں. توجہ ہے. اب نبوت کے لیے پہلی ڈگری, نبوت کے لیے پہلی ڈگری, نبی کے لیے پہلی ڈگری. نبی محفوظ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, نبی کے پاس عصمت کی ڈگری ہوتی ہے. اگر تیرے پاس عصمت کی ڈگری ہے, بات کی باتیں بعد میں کریں گے, آ سامنے. اور چودھریوں بولو بھائی, آپ کے پاس جب عصمت کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا, یہ رسولوں کی بات ہے, تیری بات ہی نہیں ہے, تیری بات ہی نہیں ہے, رسولوں کی بات ہے. عصمت ہے تو آ. کہا اگر تیرے پاس نجابت ہے, کیا اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان, رسول کے دور میں قریش سب سے بڑا خاندان تھا, اور قریش میں ہاشم, سادات ہاشم جو تھے وہ سب سے زیادہ عزت والے تھے. اللہ نے مصطفیٰ کو اسی خاندان میں بھیجا. ہاں اگر تیرے پاس خاندان ہے تو آ. تیسری ڈگری فرمایا اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے فضیلت والی, کہ ساری امت میں سے وہ افضل ہو. تجھے تو اپنے محلے کے لوگ افضل ماننے کے لیے تیار نہیں, نام تو نے افضل رکھ دیا ہے, نام تو نے ویسے رکھ دیا ہے افضل, لیکن تجھے گاؤں کے لوگ افضل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. چوتھی ڈگری ہے اس کے پاس کیا ہو؟ تصرفات ہو, تصرف ہو. جب امت نہ مانے نا تو پھر نبی تصرف کر کے دکھاتا ہے. نبی بتاتا ہے
کہ تو مجھے صرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے، یہ میری مثل ہے، لیکن ذرا انگلی کا اشارہ بھی تو دیکھنا۔ سورج واپس آ رہا ہے، چاند و ٹکڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، درخت کلمے پڑھ رہے ہیں۔ یہ 4 ڈگریاں ہوں تو آ جائیے حضور، مقابلہ کر لیجئے، لیکن اگر ڈگری آپ کے پاس امامت والی بھی نہ ہو اور بات آپ بڑھ کے رسول اللہ کے دربار کی کرے تو پھر مجھے کہنے دے، تجھے فاسق نہیں کہا جائے گا، تجھے فاسق نہیں کہا جائے گا۔ حاضرین محترم، ایک خطیب حضرت امیر عمر کے دور کے اندر زبردستی، اس کے پاس ڈگری نہیں تھی لیکن کہیں اپائنٹ ہو گیا۔ جس طرح آج سنیوں کی مسجدوں میں کئی لوگ براجمان ہیں، بظاہر وہ چہرے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 11ویں کھا لیتے ہیں، مگر سال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ توجہ ہے، قرآن بڑا پڑھتا تھا، حضرت امیر عمر کو پتہ چلا ہر فجر کی نماز میں عبس و تولی پڑھتا ہے۔ حضرت امیر عمر تشریف لے کر گئے، فرمایا تجھے اور قرآن کا کوئی حصہ نہیں آتا؟ کہ جناب آتا ہے۔ فرمایا وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ جناب میرے شیطانی خیال میں اللہ نے تھوڑی سی ان آیات مقدسہ کے اندر اپنے نبی پر سختی کی ہے، عتاب کیا ہے، ذرا سخت بات کی ہے۔ میرے امیر عمر کا جملہ سننا، اور میں اپنے گفتگو کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ فرمایا تو نبی کی گستاخی کر کے کون سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہا نبی کی گستاخی کر کے تو کون سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ حضور میری بات دل کے کانوں سے سن لینا کہ اگر میرے امیر عمر کا بھی عقیدہ وہی ہوتا جو اس مولوی کا تھا تو پھر شجرہ ایک چلتا، لیکن حضرت امیر عمر نے تلوار نیام سے نکالی اور سر قلم کر کے کہا آج کے بعد شجرے 2 چلیں گے۔ ایک عبسہ و تولی پڑھ کے علامہ احمد سعید شاہ کاظمی جیسی ہستیاں حضور کی عظمت بیان کریں گی، اور ایک شجرہ یہ چلے گا کہ قیامت تک عبسہ و تولی پڑھ کے امت کو گمراہ کریں گے۔ فرمایا امیر عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن رسول کے ادب کے لیے آیا ہے، قرآن رسول کی گستاخی کے لیے نہیں آیا۔ کچھ سمجھ آئی میری بات کی؟ اب اگلا حضور لمحہ میں آپ وہاں پہنچانا چاہتا تھا کہ کسی کی بڑی داڑھی دیکھ کر، کسی کا امامہ دیکھ کر عبسہ و تولی پڑھتے ہوئے یہ توجہ سے جملہ سن لینا کہ کہیں اس کا شجرہ چلے۔ حضور میری گفتگو بالکل آخری مراحل میں داخل ہو گئی، توجہ چاہوں گا، میرے حضور کسی ایک جملے پہ آپ اعتبار نہ کریں، لیکن اگر میں جو اس گفتگو کا ایگریگیٹ آپ کو دے رہا ہوں، محاصل جو دے رہا ہوں، اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو اجازت ہے مجھے اس گیٹ سے باہر نہ جانے دیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ بولیے نا۔ چلے حضور، زندگی آپ نے گزار لی، اب ہے حضور امتحان کا وقت، آخری وقت آ گیا بابا جی۔ ہم کہتے ہیں بابا جی نے آخری وقت کلمہ پڑھا تھا، کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑے نیک تھے، ہر نے جانا ہے، اور میرے رسول فرماتے اس محفل میں بیٹھا کر جہاں موت کا بھی ذکر ہوتا ہو۔ حضور آ گیا وقت، ہر کا آنا ہے، کبھی کوئی دیر سے کبھی کوئی لیٹ۔ قبر میں رکھ دیا گیا، قبر تیار ہو گئی۔ جو ساری زندگی تو اسے چندے لیتے تھے نا، وہ جنازہ پڑھ کے بغیر دعا کے گھر چلے گئے۔ بس دعوت فکر کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، قبر میں رکھا گیا، قبر بند ہو گئی، آنے والے آ کے انہوں نے بٹھا دیا۔ پہلا سوال ہوا، میری ساری گفتگو کا محاصل من ربوں کا، ما دینوں کا۔ بس حضور تیسرا سوال بنتا ہے ما نبیوں کا۔ اگر میرے علماء کرام دوست احباب تشریف فرما ہے، دوسرے دونوں سوالوں کو اگر دیکھیں تو تیسرا سوال بنتا ہے ما نبیوں کا۔ کسی کو اختلاف ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ پہلا سوال من ربوں کا، ربی اللہ، ٹھیک ہے، تیرا اسلام دینی الاسلام، اللہ کی عزت کی قسم نہیں سمجھنا چاہتا تیری مرضی۔ ابتدا بھی نبی کے ادب سے، انتہا بھی نبی کے ادب سے۔ نہ سمجھ وقت ہے، میں سمجھانے آیا ہوں، دستک
تک دینے آیا ہوں، ہو سکتا ہے تیرے سمجھنے سے میری قبر صاف ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم قبر میں رکھا گیا۔ تیسرا سوال تھا ماں نبیوں کا۔ علماء فرماتے اگر حبیب صاحب یہ سوال ہوتا تو کہنے والے کہتے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بھائی ہمیں تو آج بھی اختلاف نہیں ہے بھائی، ادھر لکھ دیا محمد اللہ نبینا، اللہ ربنا، محمد النبینا، بھائی یہ کوئی اختلاف نہیں۔ کہا کون ہے نبی؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا میں نے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، تو توحید کا پرچار کرتا رہا، توحید پر جان نہیں چھوٹی۔ لائیے قرآن میرے سر پہ رکھیے، میرے فاضل دوست تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ اگر رب کے تعارف کے بعد تیری جان چھوٹ جاتی میں مان لیتا بھائی حرف آخر توحید ہے، نہیں جان چھوٹی۔ اچھا دوسرا سوال، تیرا دین دینی الاسلام، ساری زندگی نفاذ اسلام کانفرنس کرواتے رہے مگر جان نہ چھوٹی، ساری زندگی نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، کانفرنسز ہوتی رہیں مگر جان نہ چھوٹی۔ گویا توحید سے بھی جان نہ چھوٹی، اسلام کے تعارف سے بھی جان نہ چھوٹی۔ اب اللہ نے رخت ہی سوال کا بدل دیا، کہا نا نا یہ نہیں پوچھو گا نبی کون ہے، نبی کی شخصیت کے بارے میں پوچھو گا، شخصیت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پردے ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے، وجہہ کمر و جبینہ اطہر، حسب بے مثال نسب با کمال، اصل عظیم ہے جود کریم ہے، سخاوت میں سمندر کی طرح ذات مصطفیٰ، طہارت میں گوہر کی طرح ذات مصطفیٰ، اور کرم میں ابر تر کی طرح ذات مصطفیٰ سامنے کھڑی ہے۔ امتی دیکھ کر کہتا ہے یہ تو میرے وہی آقا ہے جن کے لیے میں تڑپتا رہا کہ کاش زندگی کے اندر حضور کی زیارت ہوتی۔ وہاں تیرا عقیدہ پوچھا جا رہا ہے، ذات مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہا، کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، رسول کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جناب نہیں نہیں شاہ صاحب آپ ایسی زور لگا رہے ہیں، امتی کا تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، گویا حضور نہیں آتے، درمیان والے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، حضور کی قبر سے رابطہ کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا نادان درمیان والے فاصلوں کو مٹنا مانتا ہے، حضور کا آنا نہیں مانتا۔ کہا پھر ہوا کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ میں کہا اللہ کا قرآن پڑھ، حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل پڑے تھے تو حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر مریم سے پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کہ مریم یہ تو بتا یہ بے موسم پھل آئے کہاں سے ہے؟ کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ۔ اگر باہر پڑے ہوتے تو کبھی بھی پوچھنے والا پوچھتا نا، فرمایا پاس پڑے تھے تو کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ۔ بعض دفعہ مشار الہ کی عظمت کو بتانے کے لیے خالق کبریا لفظ صیغہ جو ہے وہ ہوا کا استعمال کرتا ہے۔ پردے ہٹا دیے گئے، مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور دیکھنے والوں نے کہا یہ تو میرے وہی آقا ہے جن کے لیے ساری زندگی میں نے ان کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اور ایک حاضرین محترم روایت یہ بھی موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ حاضرین محترم سبق تو آپ نے سن لیا مگر آپ کو یہ سبق سنانا پڑے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یہ سبق سنانا پڑے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قبر کی وہ آخری منزل حضور کی پہچان ہوتی گئی،
जन्नत से राब्ते कायम हो गए, जन्नत के बिठा दिए गए। उम्मती बोल कर कहता है, फरिश्तों इरजो इला अहली फखबिरूहुम, इजाजत हो तो मैं जरा घर वालों को बताऊं, घर वालों को बताऊं। भाई जरा अपनी कब्र को याद कर लें। इरजो इला अहली फखबिरूहुम, इजाजत हो तो जरा मैं घर बताऊं। इसलिए मेरे इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, इतनी गहरी कब्र बनाना कि हुजूर आए तो मैं खड़े होकर हुजूर का अदब कर सकूं, हुजूर आए तो मैं उठकर उनका अदब एहतराम कर सकूं। ये कब्र आखिरी मंजिल है। इब्तिदा कहां से है? फरमाया तौहीद के साथ रिसालत हो, तौहीद के साथ रिसालत हो। और यहां मेरे नबी पाक के गुलाम कब्र के अंदर भी तौहीद का सवाल हुआ, इस्लाम का सवाल हुआ, मगर जहां कामयाबी मिली तो वो जुमला क्या था? ये मेरे वही आका है जिनके लिए सारी जिंदगी में तड़पता रहा, रोता रहा, काश मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती। आज रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन गई, कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो गया। तेरी माँ की कब्र पर कोई नहीं जाता, तेरे बाप की कब्र पर कोई नहीं जाता, लेकिन जिसने रसूल से वफा किया है जरा जाके उसकी कब्र देख तो सही। आज गैर लोग भी जब लाहौर जाते हैं तो कहते हैं चले जनाब थोड़ी देर जाकर गाजी साहब की कब्र पर हाजिरी तो दे ले, उसने मेरे रसूल से वफा किया। फरमाया अब कयामत तक रसूल की उम्मत तेरे साथ वफा करती रहेगी। जिन्होंने रसूल से वफा की आज भी उनके नाम जिंदा है, लोग उनको याद करते हैं। लेकिन जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ाई और कुरान और हदीस पढ़ाकर ये ढूंढते रहे कि कहां कमी थी, कहां कमी थी, कहां रसूल को पता नहीं था। हाज़रीन मोहतरम, मैं मिसाल देना चाहता हूं। रात जब हम सफर से वापस जा रहे होते हैं ना, तो नसीब नसीब की बात है। एक बंदा अपना ढोल लेकर ना, वो भी अपनी कमाई करके घर जा रहा होता है, और मैं अपने फाजिल दोस्त जो साथ तशरीफ फरमा होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं ये अपने अपने नसीब की बात है। किसी को रसूल का मुसल्ला मिल गया, किसी को रसूल का मिंबर मिल गया, उनको भी अल्लाह रिज्क दे रहा है दीन के सदके से। और किसी का रिज्क है वो मौलाना सारी जिंदगी कुरान पढ़ा के, हदीस पढ़ा के, अगर रिजल्ट ये निकले के जाते हुए लोग कहें कि नहीं चेहरा नहीं दिखाना, चेहरा नहीं दिखाना जनाब, चेहरा नहीं दिखाना जी, क्योंकि जिंदगी के अंदर ये जो सबक पढ़ाता रहा, जो कोर्सेज पढ़ाता रहा, उस कोर्सेज में ये था कि रसूल को इल्म गैब नहीं है, रसूल नूर नहीं है, रसूल हमारी तरह बशर है। अगर रसूल तेरी तरह बशर है तो इतनी कब्रों में कैसे आ जाता है, इतनी कब्रों में कैसे आ जाता है? अल्लाह अकबर, चकवाल के अंदर कितने लोग एक दिन के अंदर मरते हैं, रसूल कितनी कब्रों में आता है? अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अलमिया है। आप देखें, थोड़े दिन पहले कारी बिलाल साहब मेरे इलाके के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसेज हुई, आप हैरान होंगे। एक कॉन्फ्रेंस थी हयातुन नबी के सिलसिले में कि नबी जिंदा है, और दूसरी रात कॉन्फ्रेंस थी ना ना जनाब ना। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। दूसरी रात फिर वो टब्बर सारा इकट्ठा था और ढूंढ के आ रहे थे कि नहीं जी नहीं, नबी तो जिंदा ही नहीं। मैं कहता हूं एक ही गुंबद के नीचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के नीचे अमीर उमर तो जिंदा है, क्योंकि कुरान की रूह से तुझे मानना पड़ता है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। भाई तेरा अकीदा तो ये है कि एक मिजार वाला जिंदा है और जिसके सदके से अमीर उमर का तारुफ है। यार जरा गौर तो कर मेरी बात की तरफ। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम, बात याद रखना, अल्लाह अकबर, जो चीजें छुपने से छुपती नहीं है, खुशबू भी नहीं छुपती और खुशी भी नहीं छुपती। आज जिनको खुशी थी ना, उनके अमामे बता रहे हैं, जिनको रसूल की आमद की खुशी थी उनके चेहरे बता रहे हैं, आज माहौल बता रहा है कि इनको रसूल के आने की खुशी है। और अगर इसी माहौल के अंदर एक बंदा आला किस्म की खुशबू लगा कर आए, सबको खुशबू आए, और एक बंदे को खुशबू ना आए,
تو اس کو اپنا میڈیکل ٹیسٹ تو کروانا چاہیے کہ اس کو بیماری کیا ہے. شکل بھی ٹھیک ہے, داڑھی شریف بھی ہے, امامہ شریف بھی ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, مگر اس کو خوشبو نہیں آتی. آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے تھے نا, تو آپ نے فرمایا میرے بچوں اگر محسوس نہ کرو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بابا بولے. فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر خوشبو تھی تو بتانے کی ضرورت کیا تھی, اور اگر ایک ہی محفل کے اندر صاحب کو خوشبو آ رہی تھی تو بیٹوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن حضور بیٹوں کو خوشبو نہیں آ رہی تھی, صرف حضرت یعقوب کو خوشبو آ رہی تھی. آئیے میں سلام کرتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں کے عقیدے کو. علماء فرماتے ہیں بات یاد رکھنا, خوشبوئیں ہمیشہ انہیں آتی ہے جن کے عقائد میں نبی زندہ ہوتے ہیں. جن کے عقیدے میں نبی زندہ ہی نہ ہو ان کو خوشبو کیسے آئے. فرمایا حضرت یعقوب کے عقیدے میں حضرت یوسف زندہ تھے, ابھی اس خواب نے پورا ہونا تھا, اس لیے آپ کیا فرما رہے تھے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی تھی. اور دوسرے سارے بیٹھ کر بابا کو بتا رہے تھے ابا جی یوسف فوت ہو گیا, ابا جی وہ بیڑیا پیا, ابا جی آکھو تے بیڑیا لے آما جی لیا کے بیڑیا پیش کیتا تو سا کہ حضور اللہ دی سو زمین نبی دے نیڑے نہ بنجے تے حضور میں درندہ ضرور ہاں, میں تو اپنے کمے میں پیاس میں ناب کے لایا ہے. جن کے عقیدے میں نبی زندہ ہو ان کو ہم مہر علی کہتے ہیں, غوث جلی کہتے ہیں. اور آج بھی میرے غوث کی محفل میں بیٹھنے والا ولی جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے نا, اور وہ آنکھ کے اندر خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں, تو میرے عبد القادر اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور اس ولی کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حضور ان کی آنکھ کھلی, فرمایا حضور آپ تو منبر پر تھے, فرمایا تو خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, میں جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. فرمایا تو جاگتے ہوئے نہیں, تو خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, اور میں تو اب حضور دیکھے نا, بات تو سامنے تھی نا. وہ کہتا جی نہیں مجھے تو حضور نظر نہیں آ رہے تھے. کہا حضور میں قربان جاؤں, اسی لیے تو عبد القادر کہتے ہیں نا, اسی لیے تو شہنشاہ بغداد کہتے ہیں. فرمایا تو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا جی. اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے مرشد کریم حضرت گیلانی سادات میں سے تشریف لے کر آئے, اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور حضور نے کہا تیرا مرید ہر سال اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ جی اللہ پاک اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ آپ کا مرید ہر روز ہر مہینے حضور کی محفل کرتا ہے, ہر سال محفل کرتا ہے, آپ کیوں نہیں جانتے. شاہ جی فرماتے ہیں رسول نے حکم دیا میں آ گیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں, اور اللہ نے عوض کیا دیا, اللہ ہر رات شاہ عبد الحق کو بھی حضور کی زیارت نصیب کرتا ہے, اور میں موسیٰ پاک شہید کو بھی اللہ ہر رات حضور کی زیارت نصیب کرتا ہے. رشتہ بڑھتا گیا رسول سے رشتہ بڑھتا گیا, ایمان تازہ ہوتا گیا. عزیز محترم پرابلم یہ ہے کہ ہم دکاندار سے چیز مانگتے ہیں نا, شام تک وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہمیں وہ چیز اٹھا کر دے دیتا ہے. ایک دن دکاندار نے بچے کو کہا بیٹا تھوڑی دیر میری ڈیوٹی دینا, میں آ جاتا ہوں. اب وہ ڈیوٹی دینے والا کوئی چیز اس سے مانگتا ہے نا, تو وہ کہتا جی مجھے نہیں پتا. شام تک ایک دو چیزوں کا اس کو پتا ہے, وہ بیان کر دیتا. آج کل ہمارے خطبات کا اور ہماری تقریروں کا یہی حال ہے, ایک آیت سامنے ہے اور 6665 آیات پہ ہماری نظر نہیں ہے. اگر آج ہماری نظر تمام آیات مقدسہ پر ہوتی تو ہم قل انما انا بشر کا ترجمہ کرتے کرتے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وہ بھی آیت پڑھ لیتے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پھر ہمیں سمجھ آتی کہ بشر سے مراد کیا ہے, مثل بشر سے مراد کیا ہے, اور نور سے مراد کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے, اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے, قرآن کریم ہے. کہنے والوں نے کہا
جناب نہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ حضور نور ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، حضور نور ہدایت ہے. توجہ فرمائیے گا، حضور نور ہدایت ہے، حضور نور ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن حضرت علامہ علوسی بغدادی نے انتہا فرما دی. آپ فرماتے ہیں نور الانوار نبی المختار. صرف نور نہیں ہے، ہر نور کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. اور صرف نبی نہیں، نبی مختار ہیں. اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. فرمایا مانوی اور حصی کے اندر بحث کرنے والے، یہاں اللہ نے اس کو مقید ہی نہیں کیا. اور علامہ ساوی نے تو انتہا کر دی. فرماتے ہیں عطا مسمى نور لأنه ينور البصائر ويهدي الارشاد ولأنه اصل كل نور. حصی و مانوی، حضور کا نور ہر نور کا منبع و مرکز ہے. جس کو بھی نور ملا ذات مصطفیٰ سے ملا. اب مجھے بتائیے ایک آیت پڑھ کے دوسری آیت کدھر گئی؟ بولیے. اور قرآن کے اندر جتنے نور والے اشخاص کا ذکر ہے، بشر کا ذکر ہے، اس میں ایک تو وہ بھی ہے نا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. بھائی وہ تمام لوازمات کے ساتھ حضرت مریم کے سامنے کھڑا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تو اسے، اگر تیرے اندر تھوڑا سا بھی تقوی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، ان کنت تقیہ. آپ وہ کیا کہنے لگا؟ قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مجھے اللہ نے تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ کہ تجھے ایک زکی پاکیزہ بیٹا عطا کروں. آپ فرماتی ہیں ابھی تک تو مجھے کسی شخص نے چھوا ہی نہیں بلال صاحب. وَلَمَّا کو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں. فرمایا مالک نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ نے تجھے نیک پرہیزگار بیٹا عطا کرنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں تشریف لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہونا تھا کہ حضرت جبریل بتا رہے تھے بشر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو مثل بشر ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور لقب کیا رکھا؟ روح اللہ. کیا مطلب؟ جس میں اللہ کی روح ہو. آپ کے اندر روح کس نے ڈالی ہے بلال بھائی؟ آپ کے اندر روح کس نے ڈالی ہے؟ اللہ اکبر. پتہ ہے مجھے، پتہ ہے کہ آپ کے اندر روح کس نے ڈالی ہے. اللہ اکبر، اللہ نے ڈالی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے روح ڈالی گئی، بعد میں جسم بنایا گیا. کائنات کے لیے اصول کیا ہے؟ پہلے جسم بنتا ہے پھر روح ڈالی جاتی ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اصول بدل گیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ پہلے فرسلنا الیہا روحنا، پہلے روح ڈالی گئی. جب قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، بد نصیبی ہے ہم جب سلیکشن کرتے ہیں نا تو ہم گلا دیکھتے ہیں. مولوی جی دا گلا چلدا نہ، خاندان دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مصلی رسول پہ کھڑا کرنا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ مولوی دا گلا چلدا. اگر گلا چلتا ہو تو اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. پھر حضور درس نظامی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سپیچ کر رہے ہوں، قرآن کی تمام آیات مقدسہ آپ کے سامنے ہوں، لیکن غزالی زمان کہاں سے لے کر آئے؟ زبیر شاہ صاحب جیسی ہستیاں کہاں سے لے کر آئے؟ علامہ سعید اسد جیسے لوگ، اشرف سیالوی صاحب جیسے لوگ، پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسے لوگ کہاں سے لے کر آئے؟ آج ہم اردو کی کتابیں پڑھ کے خطیب بن گئے، خطیب اعظم بن گئے. اور ہمیں ایک بڑا خطیب فون کر کے کہہ رہا ہے جڑی تقریر کر آیا یا او جھوٹ ہے یا او کذب ہے یا او بہتان ہے. کوئی تیری تقریر جھیک لفظ بھی حق دا نہیں، یا کوڑ بولے یا بہتان یا جھوٹ بولے. ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے والا جو خطاب کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ 40 ہزار روپے سنیوں سے لے کر جا رہا ہے اور کہہ رہا جی میں خطیب اعظم ہوں، خطیب عرب و عجم ہوں. اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے. یہ درد تھا جو میں آپ کے ساتھ چھیڑ کر بیٹھ گئے. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب آپ قرآن پڑھیں نا، اللہ اکبر، آپ سورہ انعام کی صرف ایک آیت مبارکہ کا جا کر مطالعہ کیجئے، جس میں اللہ کہتا ہے زمین کے اندر جتنے جانور ہیں اور جتنے یہ جو پرندے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، یہ ساری امتیں ہیں تمہاری طرح. علماء فرماتے اب کیا کہیں کہ یہ جو بیل ہے یہ انسان کی طرح ہے، یہ کتا جو ہے یہ انسان کی طرح ہے.
وہاں بھی امثالکم کا لفظ ہے، ذرا توجہ فرمائے نا، وہاں مفہوم کیا ہے، یہاں مفہوم کیا ہے۔ اگر ہم جب غور کریں گے تو ہمارے بات ذہن میں آئے گی کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن مولوی صاحب جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں اس کا نہ ترجمہ کرتے ہیں اور گفتگو تو بڑی دور کی بات۔ اللہ میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔